منور رانا 26 نومبر 1952 کو رائے بریلی، اتر پردیش، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اردو کے ایک ممتاز شاعر ہیں جن کی زندگی اور کام نے ادبی منظر نامے پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ان کا شائستہ آغاز سے ایک مشہور شاعر بننے تک کا سفر جذبہ، استقامت اور انسانی تجربے سے گہرا تعلق ہے۔ رانا کی ابتدائی زندگی اس کے گردونواح کی ثقافتی فراوانی سے بنی تھی۔ شمالی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پلے بڑھے، وہ اس خطے میں موجود متنوع روایات اور زبانوں سے روشناس ہوئے۔ اس کثیر الثقافتی ماحول نے ان کی شاعری میں اتحاد اور تنوع جیسے موضوعات کی بعد میں تحقیق کی بنیاد رکھی۔ ایک نوجوان لڑکے کے طور پر رانا نے ادب کی طرف ابتدائی جھکاؤ ظاہر کیا۔ اس کی کمیونٹی میں رائج کہانی سنانے کی بھرپور زبانی روایات نے اسے مسحور کیا، زبان اور اظہار کے لیے محبت کو فروغ دیا۔ اس فطری دلچسپی نے زندگی کی پیچیدگیوں کے گہرے مشاہدات کے ساتھ مل کر ان کے شاعرانہ سفر کی منزلیں طے کیں۔ شاعر کی باضابطہ تعلیم رائے بریلی میں ہوئی، جہاں انہوں نے اپنی فنی حساسیت کو پروان چڑھاتے ہوئے علمی سرگرمیوں کے چیلنجوں سے نمٹا۔ معاشی مجبوریوں کا سامنا کرنے کے باوجود اس نے الفاظ کی دنیا میں سکون پایا، اکثر شاعری کو خود اظہار اور عکاسی کے ذریعہ استعمال کیا۔ ادبی منظر نامے میں رانا کا داخلہ اردو ادب سے ان کی گہری وابستگی کی وجہ سے ہوا۔ زبان ایک ایسا ذریعہ بن گئی جس کے ذریعے وہ انسانی روح کے بے شمار جذبات، جدوجہد اور فتوحات کو بیان کر سکتا تھا۔ اس کی ابتدائی کمپوزیشن نے توجہ حاصل کرنا شروع کر دی، جس نے ایک ایسے کیریئر کی بنیاد رکھی جو علاقائی حدود سے بالاتر ہو۔ اس وقت کی سماجی و سیاسی آب و ہوا نے رانا کے عالمی نظریہ اور شاعرانہ موضوعات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے ارد گرد فرقہ وارانہ کشیدگی اور سماجی ناانصافیوں سے شدید متاثر شاعر نے ان خدشات کو اپنے کام میں شامل کرنا شروع کیا۔ ان کی شاعری انسانی حالت پر ایک طاقتور تبصرہ بن گئی، سامعین کے ساتھ گونجتی ہے جو اس کی جدوجہد سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ اپنی آیات کی غیر روایتی نوعیت کی وجہ سے ابتدائی مزاحمت کا سامنا کرنے کے باوجود رانا کے ہنر کو بالآخر پہچان مل گئی۔ اشتعال انگیز غزلوں اور نظموں کو تخلیق کرنے کی ان کی صلاحیت نے انہیں سامعین سے پیار کیا، اور وہ اردو ادب میں ایک الگ آواز کے طور پر ابھرنے لگے۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں نے منور رانا کو ایک مادہ شاعر کے طور پر بتدریج عروج پر دیکھا۔ ان کی تخلیقات نے ادبی حلقوں میں جگہ پائی۔ شاعر کی ذاتی زندگی نے بھی ان کی فنی کوششوں کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ منور رانا نے محبت، نقصان اور انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں کے تجربات کو ان کی شاعری میں بیان کیا۔ اس کی آیات اکثر زندگی کے ہزارہ پہلوؤں کی عکاسی کرتی آئینہ بن جاتی ہیں، جو اس کے قارئین کی جدوجہد اور خوشیوں سے گونجتی ہیں۔ رانا کے کیریئر میں اہم موڑ ان کے پہلے شعری مجموعے کی اشاعت کے ساتھ آیا۔ ماورا کا استقبال اس کے پہلے کام نے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ اس مجموعے میں جن موضوعات کی کھوج کی گئی ہے وہ شخصی سے لے کر معاشرتی تک ہیں، جو شاعر کی انفرادی اور آفاقی کو باہم مربوط کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے ہی رانا کو پہچان ملی، وہ شمالی ہندوستان کے ادبی حلقوں میں ایک بااثر شخصیت بن گئے۔ ان کی پڑھائی اور پرفارمنس نے متنوع سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس نے اشرافیہ کی ادبی برادری اور عام لوگوں کے درمیان ایک پل بنایا۔ ان کی شاعری کی رسائی نے اس کی وسیع اپیل میں حصہ لیا، جس سے منور رانا ایک گھریلو نام بن گیا۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کی شاعر کی تلاش ہندوستان کے متنوع سماجی تانے بانے کے تناظر میں خاص طور پر اہم بن گئی۔ ایک ایسے وقت میں جب ملک شناخت کی سیاست اور مذہبی تقسیم سے دوچار تھا، رانا کی شاعری اتحاد کی روشنی کے طور پر ابھری۔ ان کے الفاظ مذہبی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے افہام و تفہیم اور بقائے باہمی کے پیغام کو فروغ دیتے تھے۔ 1990 کی دہائی منور رانا کے لیے تعریف اور تنازع دونوں کا دور تھا۔ سماجی مسائل پر ان کی بے جا تنقید، فرقہ واریت کے معاملات پر ان کے غیر معذرت خواہانہ موقف کے ساتھ ان کے مداح اور مخالف دونوں بن گئے۔ اقتدار سے سچ بولنے کا شاعر کا عزم اس کے کام کی ایک واضح خصوصیت بن گیا۔ رانا کا اثر ادبی دائرے سے بھی آگے بڑھ گیا۔ سماجی اور ثقافتی اقدامات میں ان کی شمولیت نے شاعری کو مثبت تبدیلی کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے کی اپنی لگن کو ظاہر کیا۔
ہم خیال افراد اور تنظیموں کے ساتھ شاعر کے تعاون نے فن کی تبدیلی کی طاقت میں اس کے یقین کو تقویت بخشی۔ ڈیجیٹل دور نے منور رانا کے لیے عالمی سامعین سے جڑنے کے نئے مواقع لائے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ان کی آیات کے لیے برصغیر پاک و ہند کی جغرافیائی سرحدوں سے بہت آگے کے لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن گئے۔ اس مجازی موجودگی نے نہ صرف اس کے قارئین کو وسعت دی بلکہ مداحوں اور ساتھی شاعروں کے ساتھ بامعنی بات چیت میں بھی سہولت فراہم کی۔ رانا کے کیریئر کے آخری حصے میں ان کی شاندار پیداوار کا تسلسل دیکھا گیا۔ ان کی شاعری معاشرے کی بدلتی ہوئی حرکیات کی عکاسی کرتی رہی۔ ہجرت، شہری کاری اور عالمگیریت کے اثرات کے موضوعات کو ان کی آیات میں جگہ ملی، جو 21ویں صدی کے بدلتے ہوئے منظر نامے کے مطابق ڈھلنے کی اس کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسے ہی منور رانا اپنے کیریئر کے دھندلے دور میں داخل ہوئے، لچک اور ہمدردی کے شاعر کے طور پر ان کی میراث برقرار رہی۔ ادبی اداروں اور حکومتوں کی طرف سے انہیں اعزازات نے اردو ادب میں ان کی نمایاں خدمات کا اعتراف کیا۔ ان کے کاموں کا مطالعہ اور منایا جاتا رہا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ شاعر کی آواز نسل در نسل گونجتی رہے گی۔ ماضی میں منور رانا کی زندگی کی کہانی صرف ذاتی کامیابیوں اور چیلنجوں کی داستان نہیں ہے بلکہ شاعری کی پائیدار طاقت کا ثبوت ہے۔ انسانی تجربے کی پیچیدگیوں کو پکڑنے، معاشرتی مسائل کو حل کرنے اور اپنی نظموں کے ذریعے اتحاد کو فروغ دینے کی ان کی صلاحیت نے اردو ادب پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ جیسے جیسے قارئین ان کی شاعری میں مشغول رہتے ہیں، منور رانا کی میراث برقرار رہتی ہے، جو ہمیں الفاظ کی تبدیلی کی صلاحیت کی یاد دلاتی ہے۔ منور ء نے اپنے کلام میں روایتی ہندی اور اودھی زبان کو بخوبی استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کافی شہرت اور مقام ملا۔ ان کی غزلوں میں شوخی کم اور حقیقت پسندی زیادہ پائی جاتی ہے۔ 14 جنوری 2024 کو منور ء انتقال کر گئے۔ تخلیقات: نیم کے پھول 1993 حمزہ، کہوز الہی سے 2000 حمزہ، بغیر نقشے کا مکان 2001 حمزہ، سفید جنگلی کبوتر 2005 حمزہ، امیر خسرو ایوارڈ 2006 حمزہ، ایوارڈز و اعزازات: کویتا کا کبیر سمان اپادھی 2006 اندور، میر تقی ایوارڈ 2005 حمزہ، شہود عالم آفاقی ایوارڈ 2005 حمزہ کولکتہ، غالب ایوارڈ 2005 حمزہ ادے پور، ڈاکٹر ذاکر حسین ایوارڈ 2005 حمزہ نئی دہلی، سرسوتی سماج ایوارڈ 2004 حمزہ، مولانا عبد الرزاق ملی آبادی ایوارڈ 2011 حمزہ، مغربی بنگال اردو اکیڈمی، سلیم جعفری ایوارڈ 1997 حمزہ، دلکش ایوارڈ 1995 حمزہ، رئیس امروہی ایوارڈ 1993 حمزہ رائے بریلی، بھارتی پریشد ایوارڈ الہ آباد، ہمایون کبیر ایوارڈ کولکتہ، بزم سخن ایوارڈ بھساول، الہ آباد پریس کلب ایوارڈ، حضرت علامہ شاہ ایوارڈ، سرسوتی سماج ایوارڈ، ادب ایوارڈ، میر ایوارڈ، مولانا ابوالحسن ندوی ایوارڈ، استاد بسم اللہ خان ایوارڈ، کبیر ایوارڈ۔ معروف شاعر منور ء کے یوم وفات پر منتخب اشعار بطور خرج عقیدت: اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، ڈیش ڈیش ڈیش، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا مرے حصے میں ماں آئی، ڈیش ڈیش ڈیش، جب بھی کشتی مری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے، ڈیش ڈیش ڈیش، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر ستارہ، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے ستارہ، ڈیش ڈیش ڈیش، کچھ بکھری ہوئی یادوں کے قصے بھی بہت تھے ستارہ، کچھ اس نے بھی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا ستارہ، ڈیش ڈیش ڈیش، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی، ڈیش ڈیش ڈیش، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ مرے بچوں کو ملے گا، ڈیش ڈیش ڈیش، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، ڈیش ڈیش ڈیش، لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور مسیح مسکراتی ہے، میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے، ڈیش ڈیش ڈیش، ہنس کے ملتا ہے مگر کافی تھکی لگتی ہیں، اس کی آنکھیں کئی صدیوں کی جگی لگتی ہیں، ڈیش ڈیش ڈیش، اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں، ڈیش ڈیش ڈیش،
مرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری، تو پھر ان بدنصیبوں کو نہ کیوں اردو زباں آئی، ڈیش 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 نکلنے ہی نہیں دیتی ہیں اشکوں کو مری آنکھیں، کہ یہ بچے ہمیشہ ماں کی نگرانی میں رہتے ہیں، ڈیش 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 دنیا تیری رونق سے میں اب اوب رہا ہوں، تو چاند مجھے کہتی تھی میں ڈوب رہا ہوں۔